بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 56 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 12 سے 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اور اسی طرح قوم عاد، قوم فرعون و اخوان لوط اور لوط کے بھائیوں نے بھی۔ واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، اور اصحاب الایکہ اور تبع قوم نے بھی، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ فحق وعید، اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو سابقہ اقوام تھیں ان کی بربادی اور ہلاکت کے واقعات کا ذکر کیا ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے جو مخاطبین ہیں جو ہے ان کو یہ تکذیب کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو، رسولوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ان کی غلطی کی سزا دی اور جو ہے وہ ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو ان سابقہ کا جو ہے وہ ان کی ہلاکت کا اس کے اندر بیان ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، مگر صرف چند لوگ ہی مسلمان ہوئے، باقیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یعنی 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی، لیکن صرف چند لوگ ہی اسلام لے کر آئے، باقی جتنے بھی تھے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی تیار کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ان کے ماننے والے جو تھے ان کو اس کشتی میں بٹھا لیا، اور باقی جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے سخت طوفان آیا، زمین سے بھی پانی نکلا اور وہ جو ہے اس کے اندر ہلاک ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک مسلسل جو ہے وہ آسمان برستا رہا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طور پر ہلاک کر دیا۔ تو ان مشرکین مکہ کو جو قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو تکذیب ہے اس کی وجہ سے تمہیں ہلاکت سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس بات سے مطمئن نہ رہو کہ تکذیب کے باوجود تمہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ جس طرح تم سے پہلے کی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، اس طرح تمہارے لیے بھی آخرت کا عذاب ہے اور تمہیں ہلاک کیا جائے گا اگر تم تکذیب کرو گے۔ اسی طرح دوسری قوم جس کا قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ذکر ہے وہ اصحاب الرس ہے۔ اصحاب الرس، رس اس کنویں کو کہا جاتا ہے جس کی منڈیر پتھروں سے بنائی گئی ہو۔ یہ کنواں جو تھا حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، اس کے جو بقیہ لوگ تھے انہوں نے بنایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین میں دھنسا دیا تھا، دھنسانے کا عذاب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اسی طرح جو ہے وہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی، کسی کو جو ہے وہ طوفان سے ہلاک کیا، کسی کو آندھیوں سے ہلاک کیا، کسی کو زلزلے سے ہلاک کیا۔ ان سب قوموں نے جن کی بھی اس آیت کریمہ کے اندر مثال دی گئی ہے، ان کی تکذیب کی وجہ سے ان کو عبرتناک سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی دی ہیں۔ تو اصحاب الرس، رس کہتے ہیں اس کنویں کو جس کی منڈیر پتھروں سے بنائی گئی ہو،
تو لہٰذا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین میں دسانے کا عذاب دیا تھا اور یہ اس عذاب میں ہلاک ہو گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عذاب ہوا، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ بچ گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے ایک دوسری جگہ پر آ کر پناہ لی اور وہاں پر آ کر وہ رہنے لگے، اور ساتھ میں یہ لوگ بھی ان کے ساتھ آ کر رہنے لگے۔ حضرموت ایک جگہ ہے یمن میں، وہاں کی یہ ان کی بستی تھی، اور وہیں پہ انہوں نے ایک کنواں کھودا تھا، یا ایک کنواں وہاں تھا جس سے یہ پانی نکالتے تھے۔ تو اس کنویں والے اس لیے ان کو کہا ہے، وہاں پر ان کا ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے ان کو اصحاب الرس کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں زمین میں دسا دیا۔ اور اس مقام کا نام حضرموت بھی اسی لیے ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی وفات بھی یہی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت صالح علیہ السلام فوت ہو گئے، اس کے بعد ایک اور پیغمبر ان کی طرف مبعوث فرمائے، لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی گئی، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے کنویں کے ساتھ ہی زمین میں دسا دیا۔ اس کے بعد تیسری قوم جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا ہے، وہ قوم سمود ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ ان کو بھی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے ایک شدید چیخ کا عذاب ہوا، اور اسی عذاب کے اندر وہ ہلاک ہو گئے۔ مشہور واقعہ ہے، انہوں نے منہ مانگا معجزہ جو ہے وہ مانگا تھا، اور اس کا مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی نکالی، لیکن پھر انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایک شدید چیخ کا، چنگاڑ کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس میں یہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ چوتھے نمبر پر قوم عاد ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور اس قوم کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیج کر ہلاک کیا۔ 7 راتیں اور 8 دن یہ طوفان رہا، اور یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر ہلاک ہو گئے۔ یہ بڑے لمبے لمبے قد ان کے تھے، اور خوب لمبے تنگے ہوا کرتے تھے، اور قوت میں، شجاعت میں یہ ضرب المثل تھے، یعنی بہت طاقت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ قوم عاد کی بستیاں، اس طرح قوم سمود کی بستیاں جو ہے وہ آج بھی موجود ہیں۔ پہاڑوں کو تراش کر کے انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، اور وہاں پر یہ رہتے تھے۔ ان کو تکذیب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ طوفان بھیجا، ہوا کا طوفان آیا ان کے اوپر، اور 7 راتیں 8 دن تک یہ طوفان چلتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ اس کے بعد زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے درخت پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی یہ لمبے لمبے ہوتے تھے، ان کے قد بہت لمبے تھے، بڑے طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو عذاب ہوا۔ اس کے بعد قوم فرعون کا ذکر ہے۔ فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف اور ان کی جو قوم تھی عمالقہ، اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ تکذیب کی، جس کی وجہ سے ان پر متعدد قسم کے عذاب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان عذابوں میں مبتلا کیا، پانی کا طوفان آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، اور اس طرح خون کا عذاب آیا، ہر چیز میں سے خون نکلتا تھا، مختلف قسم کے عذاب آئے ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بحر قلزم ہے اس میں ان کو ہلاک کر دیا اور غرق کر دیا۔ اسی طرح اس کے بعد اخوان لوط کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے جھٹلایا تھا، جس کی وجہ سے ان پر پتھر برسائے گئے، اور وہ پتھر ایسے تھے جو نشان زدہ تھے، یعنی ہر پتھر کے اوپر جس بندے کو وہ پتھر لگنا تھا اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی ان کا گناہ بھی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، جو ہے وہ ہم جنس پرستی تھی ان کے اندر، لڑکے لڑکوں کے ساتھ جو ہے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
سخت عذاب سے دوچار کیا، بلکہ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ پہلے ان کو جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے آسمان تک اٹھا کر لے گئے اور وہاں سے پٹخ کر زمین پر مارا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اتنا سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، ان کا گناہ ہی بہت سخت تھا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تکذیب، اللہ تعالیٰ کے رسول کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ ان کی بیوی بھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان میں شمار تھی۔ وہاں سے جب نکلنے لگے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے، تو ان کو یہ بھی حکم تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو ان کی بیوی نے، وہ ویسے بھی چونکہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ اصحاب الایکہ، یہ بھی وہ قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ گھنے جنگل کو ایکہ کہا جاتا ہے، تو ایکہ والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، مگر انہوں نے تکذیب کی اور اللہ نے بادل سے آگ برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کا واقعہ بھی قرآن کریم کے اندر تفصیل سے موجود ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ سخت گرمی پڑی، اس کے بعد بادل آئے آسمان پہ، انہوں نے سمجھا کہ یہ بارش برسے گی، اور یہ سب لوگ جو ہے گھروں سے نکل کر اس کے سائے میں جمع ہو گئے۔ جب سائے میں جمع ہوئے تو اس بادل سے بارش کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ برسائی، اور آگ برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد قوم تبا کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، مثال دی ہے۔ تبا یمن کے بادشاہ کا لقب تھا۔ ان کا جو بادشاہ تھا وہ تو اسلام لے آیا تھا، البتہ اس کی جو قوم تھی وہ فاسق اور فاجر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تبا کی مذمت نہیں فرمائی ہے، بلکہ اس کی قوم جو ہے وہ فاسق اور فاجر تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ تبا کو برا مت کہو، وہ اسلام لے آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بھی، جو تبا قوم تھی، ان کو بھی جو ہے وہ ہلاک کیا اور عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یہ وہ اقوام ہیں، اقوام سابقہ، یعنی جو گزشتہ اقوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے اور نبوت ملنے سے پہلے کی جو اقوام تھی، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور انہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی، تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ اگر تم بھی اپنی اس تکذیب پر ڈٹے رہے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کا اس تکذیب کی وجہ سے اور جھٹلانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ کذبت قبلہم قوم نوح تانیث الفعل لمعنی قوم، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کذبت کو مؤنث لانے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ قوم نوح نے اس سے پہلے جھٹلایا۔ فعل جو ہے یہ مؤنث ہے قوم کے مانن مؤنث ہونے کی وجہ سے، قوم جو ہے وہ مانن مؤنث ہے، اس وجہ سے کذبت یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ واصحاب الرس ہی بئر کانوا مقیمین علیہا بمواشیہم یعبدون الاصنام، یہ بئر سے مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ رس جو ہے یہ کنویں کا نام ہے، کنویں کو کہتے ہیں۔ یہ اصحاب الرس جو تھے یہ اپنے جانوروں کے ساتھ وہاں مقیم تھے، وہاں رہتے تھے، انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ وَنَبِيُّهُمْ قِيلَ حَنْزَلَةُ بْنُ صَفْوَانَ وَقِيلَ غَيْرُهُ، اب ان کے نبی کون تھے، اس بارے میں مصنف نے دو قول ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے نبی کا نام حنظلہ بن صفوان تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دوسرے نبی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ہی یہ جو ہے وہ قوم تھی، لیکن جو پہلے ہلاک ہو گئے تھے ان میں سے بچ جانے والے لوگ جو ہے وہ حضرموت کے اندر ان کے ساتھ آ کر آباد ہو گئے تھے، وہاں یہ ان کا کنواں بھی تھا، اس وجہ سے یہاں بھی انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَثَمُودُ، اور قوم سمود نے بھی قوم صالح،
یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی، وعاد قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، وفرعون و اخوان لوط، اور فرعون کی قوم اور لوط کے بھائیوں نے بھی تکذیب کی، واصحاب الایکۃ ای الغیظۃ قوم شعیب، یہ ایکا کا معنی بیان فرما دیا کہ گھنے جنگل کو ایکا کہا جاتا ہے، قوم شعیب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، وقوم تبع ہوا ملک کان بالیمن اسلم ودعا قومہ الی الاسلام فکذبوہ۔ قوم تبع کون سی قوم تھی؟ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تبع جو ہے یہ یمن کا بادشاہ تھا، یہ بادشاہ کا لقب ہے، وہ اسلام لے آیا تھا اور اس نے اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس کی تکذیب کی، اس کی بات نہیں مانی۔ کل من المذکورین، کل جو ہے اس کے بعد من المذکورین مصنف نے ذکر کیا کہ یعنی ہر ایک کون مراد ہے، یعنی جن کا اوپر ذکر ہوا، قوم نوح ہے، اصحاب الرس ہے، سمود ہے، عاد ہے، فرعون اور اخوان لوط ہے، اصحاب الایکہ اور قوم تبع، ان سب نے جو ہے وہ رسولوں کی تکذیب کی، کا قریش جیسے کہ قریش تکذیب کر رہے ہیں، فحق وعید وجب نزول العذاب علی الجمیع فلا یضیق صدرک من کفر قریش بک۔ یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے وجب نزول العذاب علی الجمیع نکال کر ہی بتا دیا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فحق وعید کے اندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان سب پر عذاب کا نزول جو ہے وہ ضروری ہے، آپ اب ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی قریش کے کفر کی وجہ سے اپنے سینے کو تنگ نہ کیجیے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، اصحاب الایکہ کی طرف کون سے نبی مبعوث ہوئے اور ان پر کیا عذاب نازل ہوا؟ نمبر دو، اصحاب الرس سے کون سی قوم مراد ہے اور ان پر کون سا عذاب نازل ہوا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔